یار آپ نے مجھے بڑے مسئلے میں ڈال دیا ہے سجیل، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک اپنی فالوئنگ ہے اور ان کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، بلکہ ایک دو اور علماء نے بھی اس کے اوپر اس طرح کی بات کی تھی. میں عالم نہیں ہوں، اس لیے میں اس پہ اوائڈ کروں گا کہ میں اس کو کہیں حدیث اور قرآن کے ریفرنس سے اس کے اوپر ذکر کروں، بیکاز جب وہ 2-3 علماء یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف پہلے ان علماء سے ایک ریکویسٹ کروں گا. یہ میرے ہاتھ دیکھیں، آپ بڑے آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں، آپ تو شاید محفوظ ہو گئے ہوں گے اس چیز سے کہ یار یہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے. اگر یہ حرام نہیں ہے تو آپ کے سعودی کے ہی علماء نے سگریٹ پہ حرام کا فتویٰ کیسے لگا دیا تھا؟ بڑا سمپل سا سوال ہے میرا، ٹھیک ہے. اگر وہ سگریٹ حرام ہے تو یہ اس سے زیادہ بڑا حرام ہے. سگریٹ تو پرسنل کو کر رہا ہے نا، یہ تو معاشرے کے فیبرک کو تباہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، میں آپ سے دوبارہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو غلط راستے پہ جانے کے لیے پہلی سیڑھی کا پہلا قدم مت پرووائڈ کرائیں، کیونکہ یہ ایونچوئل سٹاپیج نہیں ہے. جو نشے میں پڑتا ہے نا، وہ چرس سے پھر وہ پتہ نہیں کیا افیم سے پھر چرس آگے، اس سے پھر پتہ نہیں وہ ہیروئن، اور پھر وہ انجیکشن. وہ جو ہم کہتے ہیں یہاں جہاز اڑ رہے ہیں ہمارے ہرچو برجی چوک جہازوں سے بھرا ہوتا ہے، اچھرا والا وہ کیا فیروز پور روڈ کا انڈر پاس جہازوں سے بھرا ہوتا ہے. تو وہ سارے ایئرپورٹ اڈے کھلے ہوئے ہیں. وہ بیچارے مجھے ترس آتا ہے ان پہ، وہ شروع تو وہیں سے کہیں سے ہوئے تھے، ایک سگریٹ سے شروع ہوئے تھے وہ سارے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو بیچارے اس فتوے کو، ان کے، میں فتویٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے علماء ہیں تو ان کی بات نکلی فتویٰ ہی کنسیڈر ہوتی ہے نا. تو ان کی اس بات کو بیس بنا کر کل جب یہ اللہ کے حامی جائیں گے اور یہ کہیں گے، اول تو اللہ کی اللہ ہی جانے کہ اللہ ہمیں تو ذاکر نائک نے کہا تھا یا فلانے نے کہا تھا، تو بھائی پھر جواب دہی آپ کو ہی دینی پڑنی ہے نہ. یہ ہے جو میرا ایک جنرک پوائنٹ آف ویو ہے. جو اسپیسیفک میں آؤں، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور آپ نہیں، آپ کے علاوہ اور بھی جو لوگ جس سے بات کر رہے ہیں، یار کیا PIED پہلے آپ نے کبھی یہ بیماری سنی تھی؟ یہ بیماری اسی سے آئی ہے، because this cannot happen without porn and porn cannot happen without this and these two cannot happen without having a sexual desire and sex, immoral sex cannot happen without this. So یہ کیٹ انڈے اور مرغی والی بات ہے نا، ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں، آگے چلتے ہیں، میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ سر ایک کیس آیا میرے پاس، ایک بہت بڑے ادارے کا لیگل ڈپارٹمنٹ کا بندہ تھا، کہنے لگا سر میری 28 سال عمر ہے اور میں پچھلے 15 سال سے اس لعنت کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، اور میں شادی نہیں کرا سک رہا ہوں. میں کہا کیوں، کیا ہوا، کوئی کمزوری ہوئی؟ کہتا نہیں سر کمزوری کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ کہتا سر بیٹھا ہوں نا، بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میرے یہاں سے ٹیسیں اٹھیں گی اور پورے دماغ سے ٹیسیں ہو کے واپس آئیں گی. کہتا ہے میرے پاس فری میڈیکل ہے، میں پاکستان میں کوئی نیورولوجسٹ نہیں چھوڑ چکا، میرے تمام ٹیسٹ کلین ہے. میں نے اسے کہا یار بیٹا صرف یہی چھوڑ دے، ایک ماسٹربیشن چھوڑ کے دیکھ کیا فرق پڑتا ہے. کہتا سر چھوڑی نہیں جاتی. میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں. آپ کے یہ جو یعنی اس طرح کے لوگ جب اس طرح کی، ہاں ٹھیک ہے، ایک جنرک پوائنٹ آف ویو سے آئی ڈونٹ ڈس ایگری کہ جی آپ نے اگر ثابت کیا کہ چیز گناہ اور یعنی کافر اور مسلمان کا فرق بتا رہے ہیں تو وہ سمجھ آتی ہے، بٹ ساتھ آپ ڈسکلیمر بھی دیں نا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ اگر یہ کہتے ہیں، میرے پاس بچے کا کیس آیا، کراچی میں تھا، وہ کہنے لگا سر 13 سال کا بچہ تھا، کہتا سر میں پچھلے 5 سال سے یہ کر رہا تھا. 13 سال کا بچہ کہتا ہے 5 سال سے یہ کر رہا تھا، اور سر ہمارے مقابلے ہوتے تھے کون زیادہ کرے گا. میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آج، کیونکہ آپ کا سوال بڑا کھل کے بولنے والا ہے. تو کہتا سر پچھلے سال میرا ریکارڈ تھا 7 کا، تو اس کو کسی نے توڑا تو میں 9 کرنے جا رہا تھا. باتھ روم میں چکرا کے گرا ہوں، ٹوٹی پہ سر لگا ہے، سر پھٹ گیا. 1 سال سر ہسپتال کے بستر پہ رہا ہوں، میموری لاس تھی، اپنے ماں باپ کی شکل نہیں پہچان سکتا تھا. اب سر الحمدللہ ریکوری ہوئی ہے، تو اب کتابیں نہیں پڑھی، مجھے تو ٹوٹل سب کچھ بھول گیا، کچھ یاد نہیں آتا، لیکن پیرنٹس یاد آ گئے ہیں، بہن بھائی یاد آ گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ باقی بھی ریکور کر جاؤں گا. سر لیکن ایک تکلیف ہے جو کہ مجھے میری آس پاس والوں نے بتائی ہے. میری ماں 24 گھنٹے میرے بستر پہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب جب واپس آیا ہوں ہوش آ رہی ہے نا، تو مجھے چیز بتائی گئی ہے کیا، سر بستر پہ لیٹ کے بھی میرے ہاتھ وہی کام کر رہے تھے، اور ماں سامنے لیٹی ہوئی ہے. جی
اس ماں کے کرب کا اندازہ لگا سکتے ہو آپ لوگ؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یار میں مطلب میں نہ عالم ہوں نہ کچھ اور ہوں یار، نہ میری اتنی بڑی فالوئنگ ہے، ہو بھی تو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بندہ ان تک یہ ویڈیو پہنچائے کہ سر خدا کے لیے اگر آپ نے یہ بات جس بھی کانٹیکسٹ میں کہی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بڑی نیک نیتی سے کہی ہوگی، بٹ اس بات کا جو پری ٹیکسٹ بنا کر لوگ جو کر رہے ہیں نا باتیں، وہ پھر ایک اس کے لیے آپ نے ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں لائسنس ٹو کل دے دیا، اسکیپ بوٹ بنا دیا انہوں نے. تو پلیز اس کا ڈسکلیمر بھی بنا دیں ایک. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے فزیکل ڈیمیجز کیا ہیں، آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہیں آپ. اور ایک کتاب ہے ایک پورن ایکٹریس نے لکھی ہے، جس کو چاہیے ہو نا مجھے بتانا، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. وہ کتاب پڑھتا جاتا تھا میں، اور میرے تکلیف سے جسم میں تکلیف مجھے ہو رہی تھی اس کی کتاب پڑھ کے، کہ وہ کس کرب میں سے گزر، کتنیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کتنوں کو زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے، اور ان کی کیا کیا بیماریاں ان کے اندر پڑ جاتی ہیں کہ ان کو اپنے جسم سے نفرت ہونا شروع ہوتی ہے. حضرت ایوب کی جو کیڑوں والی جو ہم سنتے ہیں نا، تو اس طرح کی بیماریاں ان کو ہو جاتی ہیں. یہ کیوں اس میں لکھا تھا کہ پتہ نہیں کون تھی، اس کو جسم اس کی کھال اس طرح تھی کہ بس سکن اس کی گلنا شروع ہو گئی تھی. So please I hope that answers your question, because میں علم میں ان کے مقابلے میں نہیں ہوں، میں دین کے نالج میں بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی مقابلے میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ علاج بھی کر رہا ہوں. میرے پاس یہ کیسز آ رہے ہیں، میں فیملی فیبرکس کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں ہسبینڈ وائف کے کیسز میں میرے پاس ایسے کیس آ رہے ہیں کہ ہسبینڈ الگ ماسٹربیٹ کر رہا ہے، وائف الگ ماسٹربیٹ کر رہی ہے، اور وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا، اس لیے ہم بعد میں یہ کرتے ہیں. تو حلال جو ہے وہ حرام ہو رہا ہے. یار آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میرا ایک سمپل سا جواب ہے اس پہ.